وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. دل کی گہرائیوں سے پکاریے اس کو جو انشاءاللہ عدل و داد سے دنیا کو بھرے گا. اللهم كلف عليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. صلوات محمد وعجل فرجه. دعا اور رزق کے عنوان سے یہ ہونے والی پہلی گفتگو ہے. مقدمے کے طور پر چند باتیں اور جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر کے ہم آپ کے سامنے خدمت میں پیش کیے ہیں. انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے قرآن مجید کو اپنی زندگی کا جز بنائے. میں نے 2-3 سال سے مسلسل کہا ہے اور ہر شخص ہر مومن کو چاہیے کہ قرآن مجید اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ رہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس طرح سے ٹی وی کو باجماعت دیکھتے ہیں پوری فیملی مل کر کے, جی کم از کم قرآن کو باجماعت پڑھیں. باپ ایک آیت پڑھے, ماں ایک آیت پڑھے, ترجمے کے ساتھ پڑھے, بیٹا ایک آیت پڑھے اور 1 سال اس طرح سے کرنے لگیے. دیکھیے گھر کی قسمت بدل جائے. اس لیے کہ فکر اگر بدلے گی تو عمل کا بدلنا لازمی. قرآن انسان کی فکر کو بدل دیتا ہے. آج جو ہماری حالت جو ہو کر بیٹھی ہے اس کی وجہ جو ہے ہماری فکر جو ہے چھین لی گئی ہے ہم سے. اب ہم اپنے افکار کے مالک نہیں ہیں بلکہ ہمارے گردنوں پہ چین ڈالے گئے ہیں. وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہمارے خدا ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے یہ گردنوں پہ چین ہیں, زنجیریں ہیں جو ٹھوڑیوں تک آ گئی ہیں, ٹھوڑیوں تک. نہ سامنے دیکھ سکتے ہیں نہ پیچھے. حقیقت میں کوئی چین ہے اس طرح کی
نہ اگر لوہے کی زنجیر ہو تو آسانی سے کھینچ سکتے ہیں، لیکن فکر کی زنجیر ہو بہت مشکل ہے اس کو توڑنا۔ لازمی ہے کہ ہمارے پاس اگر قسمت بدلنا ہے قوم کی، فکر کو بدلنا پڑے گا۔ اگر قوم کا رزق اچھا ہونا ہے تو فکر کو بدلنا پڑے گا۔ جب تک فکر نہیں بدلے گی اس وقت تک ہماری حالت اچھی ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ خدا نے وعدہ کیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ نے اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا جب تک کہ ہر شخص نہیں بدلا۔ اور بدلنے میں کیا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کچھ نہیں اس کی کوشش۔ ہماری کوشش کیا ہے؟ پہلے تو تعلیم نہیں حاصل ہوتی، اگر حاصل ہو گئی ایک جاب مل گیا، اللہ اللہ بہت بہت مولا کا کرم ہے بھائی، جاب مل گیا، خدا کا شکر ہے۔ جاب جو ہے ترقی کا معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے جاب اچھی چیز ہے، لیکن تجارت ہے اچھی چیز۔ حدیث میں ہے کہ رزق کے 9 حصے ہیں، 10 حصے ہیں، 9 حصے تجارت میں۔ اور آج مٹھی بھر کر جو مٹھی بھر ہے دنیا میں 17-18 ملین جو ہیں، خدا ان کو سمجھے اور ان کی حالت کو سمجھے، بڑی ظالمین ہے، مگر ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ دنیا کے ہر گوشے میں وہ قوی ہیں تجارت کی بنا پر۔ مسلمانوں کو خدا نے سب کچھ دیا تھا مگر سب سے پیچھے، یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تجارت کی بنا پر سب سے آگے۔ تو خدا نے بتا دیا کہ اصولوں کو جو بھی اپنائے گا، یہ دنیا علت و معلول کی دنیا ہے، جو علت کو پیش کرے گا وہ معلول ہوگی۔ کازز جہاں بھی ہوئے اس کا ایفیکٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر اسی لیے مولا امیر المومنین نے اپنے وصیت میں صلوات پڑھے محمد والا یہ مائک ذرا سا میرے سے قریب آئے، اس لیے کہ بہت چیخنے کی ضرورت یہاں بھی عادت میں سمجھتا ہوں ایسی ہو گئی ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اور آگے بڑھے بڑھائی نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اب ٹھیک ہوا، مجھے بھی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کے انشاءاللہ سماعتوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ مولا نے جو تفصیلی وصیت کی ہے، ول لکھی ہے، یہ بتایا میرے بیٹو یہ تمہارے لیے ہے اور آئندہ جہاں جہاں نسلوں تک پہنچے گا یہ سب کے لیے ہے۔ تو اگر آپ یہ پڑھیں اس وصیت کو مولا کی، اس میں سمندر ہے حکمت و معارف کا، مگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مولا نے ہمیں دیا کیا ہے، اس لیے کہ ہمیں اس راستے پہ لگایا ہی نہیں گیا۔ ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، آرام سے ایک آدھ مجلس میں شریک ہو جائیے، جنت مل جائے گی آپ کو۔ تو جب جنت ملے گی تو کرنا کیا ہے؟ دنیا جہنم ہو گئی، جنت تو ملے گی۔ اگر مولوی جنت نہیں پہنچائے گا تو مولوی کو ہم جہنم پہنچا دیں گے۔ تو جنت جو ہے سرٹیفکیٹ ہم کو دینا پڑے گا۔ تو یاد رکھ لیجئے، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، اسلام کا چیلنج جنت بھیجنا نہیں ہے، اس دنیا کو جنت بنانا ہے۔ یہ بہت ہی مرحلہ آج دنیا میں جو بے چینی وغیرہ اگر سب کو ختم کرنا ہے، سوائے اسلام کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور اسلام بھی ایک ہی اسلام ہے، 100 اسلام نہیں ہے، وہ ایک ہی مکتب ہے جو آپ کو حیات دے سکتا ہے۔ چنانچہ 59 مسلم کنٹریز میں دیکھ رہے ہیں، آج 33 ایئرز میں اسلامی جمہوریہ ایران نے جو ترقی کی ہے اس کو خود ہم لوگ نہیں جانتے، ہم لوگ اپنے مومنین نہیں جانتے۔ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا ابھی حال ہی میں، سال گزشتہ امریکہ کا وہ انمین ڈرون جو ہے داخل ہوا، وہ لوگ دیکھ رہے تھے چلو آنے دو، ہمت دو، شکار آ رہا ہے، 150 کلومیٹر آیا گا اور آنے دو، ذرا اندر آیا تو اس کو مار کے گرا دیا۔ پھر سیکنڈ ٹائم انہوں نے کہا کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ کبھی دیکھ لیا ہو ایسے ہی، معلوم نہ ہو۔ دوسری مرتبہ بھیجا
50 کلومیٹر آنے دو، 100 کلومیٹر آنے دو، 300 کلومیٹر تم 150 کلومیٹر کے اندر آ گئے تو سائبر وارفیئر کے ذریعے سے زندہ اتار لیا۔ صلی اللہ محمد۔ آج تک پریشان ہیں کہ یہ ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے، کہاں سے ذہن ہے، اور جو علی رکھتا ہے وہ کیا نہیں رکھتا۔ صلوات جی پاکستان میں رو رہے ہیں کہ ڈرون کے حملے ہو رہے ہیں، اتنے حملے ہو رہے ہیں، اتنے مر گئے، یہ پارٹی بنی ہوئی ہے، کوئی مخالفت کرتے ہیں، جھوٹی مخالفت کوئی کرتے ہیں، یہ روزانہ 50-60 مکانات گرا رہے ہیں، یہاں روتے پیٹتے نہیں علی والے ہیں، ہم نہ مانگتے ہیں نہ بھیک مانگتے ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا کل بھی، آپ نے سنا کہ پرسوں بھی وہاں گلف میں، پرشین گلف میں انٹر وانٹ کیا انہوں نے، دیکھو آ گئے ہیں اندر آ گئے ہیں باقاعدہ۔ یہ بھی ایک اور بات ہے، نہ صرف ڈرون کو مار کے بلکہ نیچے اتارا، اس کی پہلے فوٹو لی تاکہ بتا دیں کہ آپ ہمارے اسپیس میں ہیں، آپ نے چوری کی ہے، اس کے بعد یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم نہیں آئے تھے اس اسپیس پہ، اوپر سے فوٹو لی، یہ بھی بتایا تم سے زیادہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے، تمہارے ڈرون کی پکچر بھی ہم لے سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ کون سی ہے مٹھی بھر کر، اور یہی لوگ آپ کو معلوم ہے نصر اللہ نے بھی ایک چھوٹا سا ڈرون جو ہے چھوڑا تھا اسرائیل کے اندر، ان کو خبر ہی نہیں پہنچی، وہ سمجھے تھے بہت زیادہ ان کی انٹیلیجنس بہت زیادہ ہوشیار ہے، اسرائیلی اور یہودی مین بہت زیادہ، دے آر ویری اسمارٹ پیپل، بہت زیادہ اسمارٹ پیپل، اندر داخل ہو گئے، اور داخل ہونے کے بعد کوئی پلین میں جا رہا تھا اسرائیل کے اندر، اس نے دیکھ کر کے رپورٹ کیا تو اس کو مار کے گرایا۔ نصر اللہ نے کہا یہ پہلا نہیں تھا، آخری بھی نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ پوچھا گیا بھی یہ کیسا، نہ صرف یہ بتایا بلکہ ٹیکنالوجی کو ایران نے دیا، ہم نے بنایا ہے، یعنی یہ بھی بتا دیا ہمارا ربط ایک ہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ محمد۔ اب ہم ایسے شیعہ ہیں کہ وہ ربط کو لگانا ہی نہیں چاہتے، سب لگے ہیں مگر ایران سے لگائیے نہیں۔ ارے بھئی آپ کو پریشانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ امریکہ سے جو لگ گئے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ دیکھیے 33 سال میں جتنی ترقی، اتنی پابندیوں کے بعد، یہ رزق کی بات بتا رہا ہوں میں، ایران جو بات بتا رہا ہوں دعا اور رزق کے جو عنوان سے ہمارے بچے سمجھیں کہ رزق جو ذات پروردگار کیسے دیتا ہے، آپ محنت کریں اور باقاعدہ پلان کریں، خدا دیتا ہے۔ اور چونکہ یہ دنیا خدا نے ایسی بنائی ہے جس کا نام ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، علت اور معلول، کاز جہاں بھی ہوا وہاں ایفیکٹ کا ہونا ضروری ہے، ایفیکٹ جہاں بھی ہوا کاز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس لکھنؤ میں ہمارے حالتیں خراب ہیں، یا کہ یو پی میں، یا کہ پورے ہندوستان میں شیعوں کی حالت خراب ہے، اس کے کازز کیا ہیں؟ ایک کازز یہ ہے کہ علم نہیں ہے، جہالت ہے، دوسری کازز یہ ہے کہ ہم لوگ تجارت کرتے ہی نہیں۔ ارے بھئی تجارت نہیں کرو گے تو رزق کہاں سے مل؟ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ تو انشاءاللہ میں کل سے بتاؤں گا، اصول بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے سب یہ کہتے ہیں مولانا پیسہ بغیر، جتنی بھی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے جتنے دولت مندوں کی، وہ تمام تاریخیں فقر سے ہی شروع کیا، غربت سے ہی شروع کیا، پیسے سے نہیں شروع کیا۔ جن کے پاس پیسہ تھا وہ برباد ہو گئے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کو خدا نے دے کے بتا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پلاننگ کیجئے اور یقین کر لیجئے کہ آپ کر سکتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی تجارت جا کر کے بڑی بن سکتی ہے۔ آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے جو کام ہو رہے ہیں، اگر اس کو ذرا سا اسمارٹ طریقے سے کر لیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان میں جاب کی چکر میں مت جائیے، جاب آپ کو ملنے والی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ تعلیم حاصل کرو اور تجارت کرو، تعلیم حاصل کریں تجارت کریں۔ تو دیکھیں آپ کو بتا رہا ہوں 33 سال میں ایران میں جب انقلاب آیا تھا 37% لٹریسی تھی، 37%۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں لکھنؤ میں کتنا بڑا مجمع ہوتا محرم میں؟ جی لاکھوں آدمی، ماشاءاللہ لاکھوں مومنین، خدا سلامت رکھے آپ سب کو، پورے مومنین کو آباد رکھے۔
اس محرم سے ہم فائدہ کتنا اٹھائے؟ اسٹیٹسٹک لے، کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہیں، ہر ایک چارٹ بنائیں، آمار بنائیں، کس کے مومن کے پاس کتنے بچے ہیں، کتنے پڑھ رہے ہیں، کتنے نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، اور مجلس میں نہ کر سکے تو پھر کہاں کر سکو گے؟ اور اللہ نے حسین کے نام پہ بلا لیا تھا، تم نے کام ہی نہیں لیا تو حسین دیں گے کہاں سے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اصول کو امام نے بتا دیا ہے، ہم لوگوں کو امام معصومین نے ہمیں بتا دیا ہے یہ راستہ تمہارا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دو لوگوں کا نام القاب ہے باب الحوائج۔ ایک امام نہیں ہے مگر امام نما ہیں، حضرت عباس، ان کو باب الحوائج کہتے ہیں، اور دوسرے موسیٰ بن جعفر امام موسیٰ کاظم۔ کیوں امام موسیٰ کاظم کو باب الحوائج کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ امام جینے کا سلیقہ سکھاتے تھے۔ سمجھنے کی کوشش کی، جملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ہم یہ سمجھتے مولا میری مدد کیجئے، ادھر سے آ گئے جنت سے لے کے خان، ایسا نہیں ہونے والا، اس لیے کہ سسٹم ہی خدا نے ایسا بنایا نہیں ہے۔ خود امام معصومین نے بی بی فاطمہ زہرا کو چکی پیسنے کی کیا ضرورت تھی؟ شہزادی آپ نے چکی کیوں پیسی؟ اتنی لقد تمجلت یدا، دونوں ہاتھوں زخمی ہو گئے۔ شہزادی یہ کہہ رہی ہیں تاکہ ایک مزدور مزدوری کرتے ہوئے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی نے کی ہے میں بھی کر رہی ہوں۔ تو پہلے یہ سمجھانے کے لیے کرنا چاہتی، دوسرے یہ ہے کہ بتا رہی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں ہیومنلی پاسبل مینز، انسانی اقدار کو سامنے رکھ کر رہنمائی کرتے ہیں، سپرفیشل رہنمائی نہیں کرتے۔ دعا کر دیا آ گیا، نہ ایسا، نہ آپ پیغمبروں کو خدا نے بھیجا نہ اماموں کو بھیجا۔ اماموں نے بھی تجارت کی، تم بھی تجارت کرو۔ تو اگر امام کے ماننے والے ہیں تو ایک جملہ اور سن لیجئے، ایک جملہ، یہ جملہ نہیں ہے، 10 مجلسیں چاہیے اس جملے کو سمجھنے کے لیے، مگر آپ کو ماشاءاللہ ذرا شارپ ہو گئے۔ ایک جملہ سن لیجئے، اہل بیت نے مشکل کشائی کر دی ہے، یعنی جینے کے تمام اصول بتا دیے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جی اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم ہے وہ کون سا رخ ہے جو امام نے نہیں بتایا۔ تو امام موسیٰ بن جعفر کو کیوں کہا جاتا باب الحوائج؟ اس لیے کہا جاتا تھا کہ امام بتاتے تھے اپنے شیعوں کو کہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو اصول بتاتے تھے جینے کے۔ کسی کو ہاتھ پکڑ کے نہیں دیا کہ یہ پیسہ لے لو، آنکھ بند، جیسے سمجھتے ہیں کہ امام پاس جاتے ہی اندر سے نکالا دے دیا، ادھر سے نکالا دے دیا، ادھر سے نہیں، بھی اس طرح سے نہیں ہے، سسٹم ہی خدا نے ایسا نہیں بنایا ہے۔ ایسا بناتا تو کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کوفے میں ایک مولا جب حکومت کر رہے تھے، مسجد میں داخل ہوئے، بہت اچھی چیز ہے، مسجد میں داخل ہوئے کہ ایک گروپ ہے، رکوع سجدہ روزانہ، مولانا دیکھو ماشاءاللہ سوچ دے۔ مولانا نے پوچھا یہ کون ہے بھائی؟ کہ رجال الحق، یہاں کل حق موجود ہے، اس کے سامنے رجال الحق بھائی جی، رجال کہتے ہیں، رجل کہتے ہیں مرد، رجال جو ہے جمع ہے رجل کی، یعنی مردان حق۔ مولانا نے کہا اچھا مردان حق کیسے؟ کہ صبح سے شام تک نماز پڑھتے ہیں۔ مولانا نے کہا ان کا کھانا پینا کیسے؟ کہا مولا یہ شرف ہمارے لیے ہے، ان کو کھانا دیتے ہیں۔ مولانا نے کہا کوفے کے کتے بہتر ہیں، کم از کم پھر رہے ہیں روٹی کے لیے۔ تو معلوم ہے ایسی نماز بھی مولا کو پسند نہیں ہے جو روٹی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یاد رکھ لیجئے اصول کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ اصول پرنسپل یہ ہے کہ یہ دنیا کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے، علت و معلول کی دنیا ہے۔ جس کے پاس علت زیادہ ہوگی معلول بھی زیادہ ہونا ضروری ہے، جہاں کاز زیادہ ہوگا ایفیکٹ ہونا ضروری ہے۔ مختصر سی قوم، دولت بھی زیادہ، میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں، حتیٰ انڈیا بھی ان کے ہاتھ۔
اتنا بڑا کنٹری. مجھ سے ایک مرتبہ جب آئے تھے، یہاں کا سیکرٹ سروس آئی تھی میرے پاس میرے وطن میں علی پور میں نے ان سے کہا حزب اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حزب اللہ سے ہم کو سبق لینے کی ضرورت ہے. اگر گاندھی جی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے حسین سے سیکھا ہے، تم بھی ان سے صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. جی ہم لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں نام لینے سے، کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ آج کل کہنے لگیں گے جی حضور شیعہ معلوم ہے ہر جگہ مر رہے ہیں، ہر جگہ شیعہ مر رہے ہیں. اچھا اب یہ کہنے لگے ہیں شیعہ کس لیے مر رہے ہیں؟ ایران کی وجہ سے. جی جنگ صفین میں ہوا کیا تھا؟ توجہ کا طالب ہوں. جنگ صفین میں جب عمار یاسر کی شہادت ہوئی، کسی نے یاد دلایا امیر شام کو حدیث کے سرکار نے فرمایا ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اس نے کہا میں نہیں علی لائے. توجہ کا طالب، آج بھی تو یہی ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ حق کا ساتھ دیں حق پہ الزام لگا رہے ہیں. بھائی ایسی کیسی تو آپ کو اتنی محبت کیسے ہو گئی ہے؟ کیسے؟ اس لیے کہ ہم نے سسٹم کو نہیں پہچانا. دیکھیں 33% لٹریسی ایران میں جب انقلاب آیا تھا کتنی تھی؟ 37% پڑھا لکھا جوان تھا. اب کتنا ہے؟ 100%. 100% ہر شخص پڑھ سکتا ہے. 16 سال سے پہلے یہاں پر انڈیا میں ہے بچہ لیبر قانون بنا دیا گیا، مگر ابھی تک چلا نہیں. ملینز آف بچے کام کرتے ہیں بیچارے، مزدور کرتے ہیں، ان کو پڑھایا نہیں جاتا. 16 سال تک وہاں پڑھانا لازمی ہے. بعد میں نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، کوئی اور کام کرے. پڑھنا ضروری ہے. پڑھے گا تو علی کو پہچانے گا. اسی لیے علی نے کہا سلونی سلونی، پوچھو تو پہچانو. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میری ماں، آپ لوگ بچوں کو تربیت دیتے ہوئے اس بات کو پوری گھٹی میں ڈال دیجئے کہ جب تک دین کے اصل اصولوں تک ہم نہیں جائیں گے ہماری حالت اچھی ہونے والی نہیں ہے. دین کے اصلی اصول اصل سے لیجئے، غیر سے مت لیجئے. دینداروں سے دین لیجئے، بے دینوں سے دین لینے کی ضرورت نہیں ہے. دیندار بتائے گا کہ دین کیا ہے. دیندار بتائے گا کہ دین کیا ہے. دین یہ سکھاتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے کسی کے جیب کی طرف مت دیکھو. ہمارے پاس ہوتا یہ کہ کیا کام کرتے ہیں بھیا؟ بھائی دبئی میں. ارے بھائی کیا کام کرتے ہو؟ بھائی دبئی میں. ارے بھائی میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم کیا کرتے ہو بھائی؟ میرا بھائی دبئی میں ہے. میرا مجمع سمجھنے کہ میرے گھر کی بات ہے، آپ کے گھر کی بات ہے. میں اسی حالت سے گزر رہا ہوں، آپ بھی اسی حالت سے گزر رہے ہیں. کوئی باہر سے نہیں ہے. ایسا نہیں کہ میں کہیں اور سے کہہ رہا ہوں. جیسے عورتیں جب دیکھتی ہیں چاول کا ایک ہی دانہ دیکھتی ہیں نا بھائی، تو جو لکھنؤ کو دیکھ لیجئے دوسری جگہ کی وہی حالت ہے. اس میں کوئی کمی زیادہ تھی نہیں. حقیقت ہے نا بھائی. جب حقیقت کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ اس ممبر سے جو چیز ہونا چاہیے تھا تو ہمیں سلایا گیا کہ آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے. جنت آپ کی، جنت آپ کی، جنت آپ کی. ارے بھائی دنیا جہنم بن گئی یار کا، بن جا جنت. صلوات پڑھیے محمد. یقین کر لیجئے آج دنیا جان گئی ہے اگر دین کس کے پاس ہے تو آپ کے پاس ہے. جی اب سانکشنز ہو رہے ہیں کہ اب ایران میں اور طرف سے سانکشنز. امام خمینی کے زمانے میں سانکشنز. اب یہ ہیلا بنا رہے ہیں کہ چونکہ نیوکلیئر پلانٹ ہے اسی لیے سانکشنز. رہبر نے کہا جھوٹے ہیں. جب سے انقلاب آیا دشمن ہو. تمہاری دشمنی ہی ہمارے لیے اچھی ہے، اس لیے کہ تم دوست ہو گئے تو پھر ہم حق پہ کہاں رہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جی
باطل اگر دوست ہو گیا تو پھر ہم حق پہ کہاں رہے کہ تم دشمن جس راہ سے رہو ویسے رہو. خدا کا شکر ہے کہ تمہاری دشمنی نے ہمیں اتنا بلند کر دیا ہے. جی ہم سمجھ گئے ہمارا دشمن بڑا خطرناک ہے. دیکھیے میرے بچوں کو سمجھانے کے لیے اب یہ آج کل کرکٹ کھیلتے ہیں نا بھائی بچے, گلیوں میں بھی کھیلتے ہیں وغیرہ ہے نا بھائی, ایک ہی بچہ کھیلے نہیں ٹیم بنے گی. اچھا ایک ہی ٹیم کھیلے گا نا, اپوزٹ ٹیم ہوگی. تو جب تک اپوزٹ نہیں ہو گئے کھیلنے میں مزہ. تو جگہ جونیئر سے جونیئر کھیلتا ہے. برز الایمان کل الی کفر کل. سلام بڑھئے محمد آل محمد. برز الایمان کل الی کفر کل. تو جونیئر ٹیم کے ساتھ جونیئر کھیلتے ہیں نا بھائی. یہ ہوا کہیں ہوا ہے کہ سینئر جونیئر سے کھیلے. سینئرز کہتے ہیں نہیں بھائی وہ بچے ہمارے سامنے, ان کے سامنے کیا کھیلیں گے, نہیں کھیل سکتے. کہ سینئر سے سینئر ٹکراؤ, چھوٹے چھوٹے شیطانوں سے چھوٹے چھوٹے مومنین لڑیں. امام خمینی نے کہا ہماری ٹکر بڑے شیطان سے ہے, اب سمجھا ایمان ہمارا بڑا ہے. بڑی محمد وال محمد. کسی میں جرأت نہیں ہے کہ بولے. جی ہر طرف سے جیسے ہی انقلاب آیا تھا, سینکشنز, اقتصادی پابندی, امام خمینی نے کہا ہم منڈے کو, تھرسڈے کو, پیر اور جمعرات کو روزہ رکھیں گے. آج بھی کئی ایرانی اس سنت کو رکھ, یعنی بھوکے رہیں گے, آپ کی روٹی نہیں کھائیں گے. کس نے دیا تھا اس وقار کو؟ اہل بیت نے روٹیاں دی ہیں, لی نہیں ہیں. دو روٹیاں دی ہیں, بھوکے رہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے پاس جا کے بھیک مانگا ہو کہ ہم نہیں مانگیں گے. اب جو ہے سانکشن ہوا اتنا کہ چاروں طرف سے ٹائٹ, مولانا بہت ٹائٹ کر دیا. ہم نے کہا گھبرانے کی کیا بات ہے, ہم تو شیب ابی طالب میں پلنے والے. ہے کہے گا پوری تاریخ کا جملہ, جو شیب ابی طالب میں پلنے. 3 سال تک اکنامک سانکشن کس کے خلاف ہوا؟ رسول اللہ کے خلاف تھا. رسول اللہ کہاں تھے؟ ابو طالب کے پاس تھے. بتایا جو ابو طالب کے پاس ہوتا تو اکنامک سانکشنز ہوتے ہیں, لیکن آخر میں نتیجہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا. قرآن بڑھئے محمد وآل محمد. اللہم ارزقنا. حضرت عیسیٰ کی دعا پڑھ رہا ہوں میں. حضرت عیسیٰ دعا کر رہا ہے, پروردگارا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. پروردگارا وہ مائدہ دسترخوان اتار دے آسمان سے. تکون لنا لأولنا وآخرنا عیدا لأولنا وآخرنا. ہمارے اول والوں کے لیے بھی عید ہو, آخر والوں کے لیے. اس کے بعد وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. دعا ہے بہتر. انشاءاللہ کل میں دعائیں بھی بتاؤں گا. میری بہنیں وغیرہ سب انتظار کر رہے ہیں. آج سب لوگ آئے تھے مجلس میں, آج دعائیں ملیں گی, کل سے روٹی ملتی چلی جائے گی. ادھر دعا پڑھتے جائیں گے, ادھر سے سب کام ہوتے چلے جائے گا. دعا پڑھیے بیدار ہونے کے لیے, دعا سلانے کے لیے نہیں ہے. دعا حرکت میں آنے کے لیے ہے. جب حرکت میں آئیں گے تو برکت ضرور ہوگی. بغیر حرکت کے برکت ہونے والی نہیں ہے. کیا کام کرتے ہو؟ کہتے ہیں میرا بھائی امریکہ میں ہے. یہ غلط ہے. جب تک تم بھروسے پہ رہو گے بھائی کے, کامیاب ہونے والے نہیں ہو. ایک قصہ سنا تو میرے جوان بچوں کے لیے بہترین چیز. ایک اچھے ہمارے دوستوں میں سے امریکہ کے ایک سٹی میں کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں. وہ سرجن ہے کڈنی کی. ایک آپریشن کے شاید $20,000 ان کی فیس ہے. روزانہ 5 آپریشن کرتے ہیں. اب اندازہ نہیں لگا سکتے کیا ہو گیا. جی بے انتہا دولت. ایک دن ہم مجالس کے لیے گئے تھے تو بیٹھے ہوئے تھے گھر میں. ان کا بیٹا ہے
ذرا سا لباس اس کا میں نے دیکھا کہ کہیں سے کام وغیرہ کر کے آیا ہے. اس نے کہا مولانا give me 5 minutes I will be back. میں 5 منٹ دیجیے میں ابھی آتا ہوں. آیا نہا دھو کے میں نے پوچھا خیریت ہے؟ اس نے کہا مولانا آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ میں اس لباس میں ابھی جاب کر کے آ رہا ہوں. یہ دولت میرے والد کی ہے، میری نہیں ہے. یہ ہے دین. اگر باپ کے پاس بھی ہو اصول اگر تم نے نہیں سیکھا وہ دولت باقی رہنے والی نہیں ہے. تو ان اصولوں پر باقی رہنا ہے جن اصولوں کو اسلام نے بتایا ہے. وہ اسلام نے کیا اصول بتایا؟ 2 چیزیں، علم اور عمل. صرف علم کافی نہیں ہے، عمل ہونا ضروری ہے. عمل کافی نہیں ہے، علم ہونا ضروری ہے. اگر یہ 2 چیزیں ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کے پاس نتیجے بہت اچھے ہو جائیں گے. کیوں اچھے ہو جائیں گے؟ آپ کے پاس وہ چیز ہے جو دنیا کے کسی کے پاس نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اہل بیت ہے. جی یہ دونوں بہترین سورس ہیں. قرآن سلیقہ سکھاتا ہے، اہل بیت عمل کر کے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے سلیقہ. میں نے سارے گزشتہ مجلسیں پڑھی ہیں، سورسز آف انکم آف اہل البیت علیہ السلام. یعنی 12 امام نے کس طرح سے کمایا. ہمیں سمجھتے ہیں کہ بس ادھر دعا کی ادھر سے کھانا گیا، نہ، انہوں نے بھی اپنی زندگی کو انسانی اقدار کے تحت سمجھایا. اگر وہ اوپر سے آ جاتا تو میرے لیے رہنما ہی نہ ہوتے تھے. تو انہوں نے عمل کر کے بتایا کہ میں بھی تمہاری طرح سے زندگی بسر کر رہا ہوں، محنت اٹھا رہا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں کہ دیکھیں سنیے بہترین صاحب، جب میرے گھر میں ایک دن وہ بھی تھا کہ اتنی حالت خراب تھی. معلوم جب مدینے میں تھے، مدینے میں 86 سے زیادہ جنگ ہوئی تھی. کئی مسلمانوں کا صفایا ہو گیا تھا، نوجوانوں کا صفا ہوا تھا. جب بھی جنگ ہوتی ہے تو اکنامک پرابلم ہوتے، سبھی جانتے ہیں اکنامک خراب ہوتی. اتنی خراب تھی کہ مولا فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دن ایسا بھی آیا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھا. رات میں ہم اس کھجور کو بانٹ کے، ایک کھجور صرف، مولا فرما رہے ہیں میری طرف سے نہیں، مولا فرماتے ہیں ایک ہی کھجور تھا، اس کے ٹکڑے کیے، ہم نے منہ پہ رکھا، بس اس کی مٹھاس سے اس رات کو گزارے. مولا فرماتے ہیں اب میرے پاس اتنی دولت ہے، اگر بنی ہاشم میں تقسیم کر دوں تو کوئی غریب نہیں ہوگا. 25 سال کے عرصے میں جو وہ 3 ادوار کا زمانہ، سب سمجھتے ہیں یہ مولا خاموش بیٹھ گئے تھے. یہ غلط جملے ہیں. خاموش کبھی مولا ہوتے ہی نہیں سکتے. مولا خاموش نہیں بیٹھے تھے، اپنی انرجی کو دوسری طرف لے گئے تھے. انہوں نے نہیں مانا، اچھا حافظ کو نہیں مانا، وہ دوسرا ڈھنگ بتا دیں تاکہ انسانیت کو فائدہ ہو. 1000 کھجور کے درخت، ایک کھجور کا درخت لگنے کے لیے 20 سے 25 سال لگتے ہیں فصل دینے کے لیے. وہ پورا 25 سال دور پھر پھل دینے. مولا نے کہا اب میرے پاس اتنی دولت ہے، اگر بنی ہاشم میں تقسیم کر دوں تو کوئی غریب نہیں رہے گا. تو یہ دسترخوان امام حسن فرماتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں یہ کہاں سے ہے؟ کسی کے باپ کا لوٹا ہوا نہیں تھا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی وہاں کا لایا کھلا دیا، یہاں کا لایا کھلا دیا نا، اپنا کیا ہوا، اپنی محنتوں کا. تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی ہیومنلی پاسبل مینز، یعنی انسانی اقدار کو سامنے رکھ کر کے ہمیں رہنمائی کی ہے. سپر نیچرل رہنمائی اماموں نے نہیں کی، ورنہ جو امام ہمارے لیے امام ہی نہ ہوتے تھے. اسی لیے کہا خدا نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی حیات میں تمہارے لیے اسوۃ الحسنہ ہے. برادران اہل سنت وہاں پہ رک گئے. ہم یہ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي عَلِيٍّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ كَانَ فِي فاطمہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ كَانَ فِي الحسن أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ كَانَ فِي الحسین أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہر امام محمد کی جگہ آ رہا ہے، اول بھی وہی ہے آخر. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو سسٹمیٹک لے کر کے جائیے. آج کی بنیادی جو باتیں ہم عرض کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان میں ایک انرجی ہے، اس انرجی کا نام ہے خود اعتماد. اگر انسان سیلف ڈسپلن نہیں کیا اپنے آپ کو کہ مجھے کسی کے سہارے نہیں جینا ہے. ایک کتاب ہے 100 ہیروز آف دی ورلڈ، نیو یارک میں لکھی گئی ہے، بلکہ اس نے جمع کیا.
اس میں سب سے پہلا نام جو رکھا ہے سرکار کا نام رکھا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا بھئی اتنے لکھنے دنیا میں اتنے ریولوشنز آئے، کہا یہ شخص اس کی تاریخ بتایا اس نے، کہ جب پیدا ہوا، پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سرکار جب دنیا میں آئے تو یتیم تھے نا کہ نہیں، اور 5 سال کے سن میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو انسان کا سہارا، سب سے بڑا سہارا باپ، اس کے بعد ماں سہارا، اس کے بعد دادا سہارا۔ 8 سال کے تھے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو وہ پہلے ہی سے کبھی کسی پہ بھروسہ نہیں کیا۔ اس کے کامیابی کی وجہ، گاندھی کے الفاظ بھی سن لیجئے، اٹ واز ناٹ دی سوارڈ، وہ تلوار نہیں تھی جو پھیلا، ہز ریجڈ سمپلسٹی، بہت ہی سادہ زندگی۔ نمبر 2، ہز ٹرسٹ ان ہز مشن ان ہز گاڈ، اس کا پورا بھروسہ اپنے مشن پر، اس کے اللہ پر۔ یہ گاندھی، آپ کا گاندھی جب رسول اللہ کی تعریف کرنے لگتا ہے کہ یہ بیکاز آف دس، یعنی پورا بھروسہ کس پہ ہے؟ تو ہمارا پورا بھروسہ کس پہ ہے؟ یا باپ پر، یا بھائی پر، یا چچا پر۔ اس طرح سے جینے والے کبھی جی نہیں سکتے۔ دعا یہ سکھاتی ہے میں اللہ کے بھروسے بھی جینے والا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میرے نوجوانوں، ذرا سا آنکھیں رگڑو اور بیدار ہو جاؤ۔ بیدار ہونے کے بعد اس محرم و سفر کو میں نے گزارش پیش کی تھی، مگر خصوصاً جو کمپیوٹر کے لائن کے کام کرنے والے جو بچے ہیں، کم از کم ہمارا ڈاٹا تیار ہونا چاہیے مومنین کا۔ کتنے مومنین ہیں، ہر گھر میں کتنے بچے ہیں، کتنے بچے اسکول جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں تو کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس طرح کا کام کریں گے، 10-15 سال میں ایک ایسا انقلاب آئے گا، تب سمجھ میں آ جائے گا ایران کیا ہے۔ جو جی مولا علی نے کیا کہا، سلونی، مجھے پوچھو، اس لیے کہ علم رکھو گے تو پتہ چلے گا۔ جن کو اونٹ اور اونٹنی کا فرق معلوم نہیں ہے وہ مجھے کیا جانیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی مجھے جاننے کے لیے تمہارے پاس علم۔ ایک جملہ سن لیجئے، اس کے بعد بہترین جملہ ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ جہالت پھیلا کر کے حکومت کرنا اور ہے، علم دے کر کے حکومت کرنا۔ جہالت پھیلا یہ بہت آسان ہے، علم دیجئے اس کے بعد حکومت کیجئے۔ تو علم کے بعد حکومت کا نام ہے، اس مقام پر پہنچا دیا۔ میں تو بس وقت دیکھتا ہوں جب اسٹڈی کرتا ہوں، کتنی بدبخت دنیا ہے جی، بہت توجہ کے طالب۔ انقلاب جمہوری اسلامی ایران، بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ ایجنٹ ہیں، انہیں خدا کا شکر ہے کہ امام رضا کے ایجنٹ ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ایسی عبادت کرے گا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم ایک قدم بڑھاؤ 10 قدم ہم مدد کریں گے، زیادہ پروردگار وعدہ کرتا ہے۔ تو آپ کے پاس اسپیڈنگ ریالٹی ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ سب سے بڑی ریالٹی تو یہ علی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ امام سے کسی نے پوچھا مولا میرے پاس رزق نہیں ہے، پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ دیکھیں میں چند اصولوں بتا دوں گا، کل سے ایکسپینڈ کروں گا اسی چیز کو۔ اولین چیز طہارت، نجاست سے دور رہیے۔ طہارت 2 طرح کی، ایک جسم کی ظاہری طہارت، ایک باطنی طہارت۔ یعنی کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ طہارت سے نہ ہوں۔ اگر طہارت ہوگی تو برکت ہونے والی نہیں ہے۔ دوسری، حدیث میں معصوم نے فرمایا ہر انسان کو 2 چیزیں پسند ہیں، ایک اس کو اچھا رزق پسند ہے، بہت زیادہ اس کے پاس کھانا پانا ہو، اچھا خاصا دولت ہو، اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے۔ دولت بری چیز نہیں ہے، دولت کا یوسیج بھی، کس طرح سے دولت کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں اسلام کہتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا نہیں ہے، جو مل رہا ہے وہاں کا ہے۔ تو کماتے ہوئے بھی ہوشیار رہنا، خرچ کرتے ہوئے بھی ہوشیار رہنا، بہت ہوشیار رہنا۔
مولا فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو رزق زیادہ چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے اس کی حیات لمبی ہو جائے. یہ دو چیزوں کی سب کو شوق ہے. مولا فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں صلہ رحم میں ہیں. رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھیے، خدا جو ہے رزق بھی زیادہ دے گا اور آپ کے پاس حیات بھی زیادہ ہوگی. ہمارے پاس پہلا کام تھوڑی سی جائیداد باپ چھوڑ کے گئے، ماں بھائی بہنیں سب جدا ہو گئے، ملاقات ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں اس دولت پہ خدا لعنت کرے، اس ترکے پہ خدا لعنت کرے جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دے. تو حضور رشتہ داری کی اہمیت ہے. اگر آپ کے پاس مسئلہ ایسا ہے تو کہیے بھیا تو پورا لے لو، خدا مجھے دینے والا ہے. دیکھیں کل آپ کو خدا نہ دے تو میرا نام بدل دیجئے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ہمارے پاس صلہ رحم ختم ہو گیا. ہم لوگ شو آف کے لوگ ہو گئے. شو آف ایسا کہ سب کو بتائیں لیکن گھر والے نہ دیکھیں. یہ خاص بات ہمارے پاس یہ ہے کہ سب لوگ آئیں. جی ہم یہ جو عادتیں ہیں غیر دینی عادتیں، اس کو چھوڑنا چاہیے. صلہ رحم کو اچھا کریں، اسٹرانگ کریں. صلہ رحم کے معنی رشتہ داروں سے کبھی کٹ آف نہ کریں. قطع رحم حیات کو کوتاہ کر دیتی ہے، رزق کو بھی کوتاہ. اگر ہم نے یہ کہا کہ میں بہن سے نہیں ملوں گا، ہمیں سمجھ رہا ہے نہیں ملوں گا، سائیکلوجیکلی اس کا ایفیکٹ ہے. ایک حدیث سنا کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. حدیث میں ہے کہ اگر کسی کی حیات 30 سال باقی ہے، اگر وہ قطع رحم کر لیتا ہے تو اس کی حیات 3 سال ہو جائے گی. اگر کسی کی حیات 3 سال باقی ہے، مرنے والا ہے، اگر اس نے صلہ رحم میں اضافہ کر لیا تو خدا 30 سال بنا دے گا. معصوم کی حدیث ہے. تو اس کے معنی کہ حیات کو بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، حیات کو بھی ڈیکریز کر سکتے ہیں. کیسے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. صلوات پڑھیے محمد. وعجل فرجہم. جہاں پر یہاں تک آئے ہیں تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ کربلا جو امام حسین گئے ہیں، ایک ایسی جنگ نہیں کی ہے کہ ایل پلان ہو. مکمل پلاننگ کے ساتھ جو جنگ کی گئی اس کا نام ہے کربلا. ایک دلیل دوں گا، کل پرسوں سمجھا، اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کروں گا. دلیل سن لیجیے. غدیر 18 ذی الحجہ کو ہوئی. کتنے مسلمان تھے؟ 1.25 لاکھ. کم جی سب سنتے ہیں نا، ہمیں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. 80,000 کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ کا مجمع. 18 ذی الحجہ کو غدیر ہوئی. من کنت مولا. 18 صفر 1 مہینہ 30 دن، 18 محرم 30 دن، 18 صفر 60 دن، اور 28 صفر سرکار اس دنیا سے چلے گئے 70 دن. یعنی غدیر کے بعد سرکار صرف 70 دن زندہ رہے، اس دنیا سے چلے گئے. تو مسلمان کیا کیا؟ 70 دن میں 1.25 لاکھ کا مجمع بھول گیا. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. مولا نے کہا میں 1.25 لاکھ کو نہیں لے جاؤں گا، 72 کو لے جاؤں گا، مگر کبھی نہیں بھولیں گے. ایک ایسا انقلاب لاؤں گا کربلا میں کہ کثرت نہیں لے جاؤں گا، قلت ایسی لے جاؤں گا جو کثرت پہ چھا جائے گی. کیا امام حسین نے ایسے ہی کیا؟ تو نہ، پلان کیا ہے. انشاءاللہ کل پرسوں کی مجلس میں اس کو ایکسپینڈ کروں گا تو پتہ چلے گا. حتیٰ بی بی زینب اہل حرم کو لے جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس علت کو پورا کرنا تھا، ورنہ کربلا پر ختم ہو جاتا تھا مسئلہ. کرنا ہمیں زینب کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک کا کام ہے ظالم سے ٹکر لینا، ایک کا کام ہے ظالم کے چہرے پہ جو نقاب ہے نوچ دینا. حسین نے ٹکر لی، زینب نے نوچ ڈالا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. حسین نے کربلا میں یزیدی قوتوں سے ٹکر لی اور زینب سے کہا کہ اب تمہارا کام ہے چہرے پہ جو نقاب ہے اس کو نوچ ڈالو. یقیناً اس میں بہت سے زیادہ مصیبتوں سے گزرنا ہوگا تمہیں، لیکن یہ کام کرنا ہے. زینب نے اپنی چادر دے کر دنیا کے چہرے پہ جو بدنما نقاب تھے اس کو چھین لیا. تو مجھے کہنے دیجئے، بہت بزرگ عالم نے کہا ہے روز عاشور دونوں شہید ہو گئے.
حسین بھی شہید ہو گئے، زینب بھی شہید ہو گئی۔ مولانا کیسے؟ میں نے ایک بہت بڑے عالم کی بات بتا رہا ہوں میری طرف سے۔ تو ذبح کے دو طریقے ہیں، یا چھری سے ذبح ہوتا ہے، بعض کو چھری سے ذبح نہیں کرنا ہے، جیسے مچھلی ہے اس کو ذبح نہیں کرنا ہے، صرف پانی سے باہر نکال دینا ہے۔ تو روز عاشور حسین شہید ہوا چھری سے، زینب کی چادر نکلی، اتنا اثر ہوا زینب پر، روایت کہتے ہیں کہ جب مدینے پہنچی ہیں تو بوڑھی لگ رہی تھی اور خود اپنا شوہر بھی پہچان نہیں سکا۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ زینب ہے۔ تو میں میری بہنوں سے جو مجالسوں میں برابر شریک ہوتی رہتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ کہیں کربلا کو صرف جذبات میں لا کے ختم کرنا دیں، بلکہ کربلا کو اس منزل پہ پہچانیں جس منزل پہ زینب پہچانوانا چاہتی تھی۔ اور یہ مسئلہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں دیکھیے یہ بھی بہت سخت مسائل ہے۔ مولا امام حسین کو ہر مصیبت سہنا پسند ہے، ایک مقام پر مولا حسین رک جاتے ہیں۔ وہ کون سا مقام ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ حسین زخمیوں سے چور عرش زین سے فرش زمین پر آئے، 1 گھنٹے تک سجدے میں تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی امام حسین کے قریب آ جائے۔ ابن سعد کمانڈر چیف یزید کی آرمی کا کہتا ہے جاؤ سر کاٹو۔ کیوں نہیں کاٹتے؟ کہ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ زخمی شیر ہے جو لیٹا ہوا ہے، اٹھے گا تو پھر حملہ کرے گا۔ اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اس میں دم ہے کہ نہیں ہے؟ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس میں دم ہے کہ نہیں ہے؟ امام حسین کا آخری جملہ بہت ہی خطرناک، بہت ہی آخری جملہ ہے۔ امام نے جو آخری جملہ فرمایا ہے، ایک مرتبہ آ کر کے ابن سعد نے حکم دیا اے فوجیو جاؤ خیام کو لوٹ لو۔ امام حسین اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان لم یکن دین لکم لا تخافون معادکم، اگر تمہارا تمہارے پاس دین نہیں ہے تو نہ رکھو، اگر قیامت سے نہیں ڈرتے تو نہ ڈرو۔ کونو احرارن لدنیاکم، اپنے دنیا کے لیے تو آزاد رہو، یعنی لڑنا ہے تو مجھ سے لڑو۔ عورتوں نے کیا کیا؟ ایک جملہ کہوں، ایک جملہ سن لیجئے تو امام حسین کے صبر کی انتہا زینب کی چادر۔ اب سمجھئے سید سجاد سے جب بھی پوچھا جاتا تھا سید سجاد سے جب بھی پوچھا جاتا تھا، بلکہ ایک روایت میں ہے انشاءاللہ مصاب ہوں گے بعض وقت، ابھی میں پاکستان سے آ رہا ہوں، کراچی میں روز کسی نہ کسی کا گھر اجڑ رہا ہے، کوئی نہ کوئی شہید ہو رہا ہے، بہت سے مومنین شہید ہو چکے، 200 سے زائد ڈاکٹر شہید ہو چکے۔ ابھی تک ہم کو احساس نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے شیعہ مملکت پر، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی علتوں کو جاننا ضروری ہے۔ بہرحال شہید کے گھر کو جا کر پرسہ دینا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ منحال کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کربلا کے بعد مولا کو جا کے پرسہ دوں۔ میں جب بیت الشرف کے قریب پہنچا، کیا دیکھا؟ پرنالے سے پانی گر رہا تھا۔ میں نے ابا کو سمیٹا، ایک مرتبہ کسی نے کہا منحال یہ پانی نہیں ہے، تیرا مولا رو رہا ہے۔ منحال چھت پہ جاتے ہیں، سلام کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا دیکھا؟ وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے۔ بابا نے یہ کہا تھا نا بیٹا آخری سلام خدا حافظ میں جا رہا ہوں، پلٹ کر جانا، ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہنا، جب کبھی پانی پینا۔
1400 سال بعد جب بھی یہ جملہ سنتے ہیں آپ روتے ہیں. امام نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے جب بھی وضو کے لیے پانی آتا امام روتے, اتنا روتے کہ پانی مضاف میں تبدیل ہو جاتا, پانی کو پھینک دیتے. سلام کر کے بیٹھ گئے منہال, چاہتے تھے تسلی کے جملے کہیں, تشفی دیں مولا کو, مولا کب تک روئیے گا. امام پہلو بدلے, منہال تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹے, ایک بیٹا جدا ہوا تھا, جانتے تھے زندہ ہے مگر اتنا رویا ہوا بیدت عینا, ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. اے منہال میرے سامنے میرا پورا گھر برباد ہو گیا. اللہ میری بہن میری بیٹیوں کے سر سے چادر نہ نکلے. دیکھیں جملہ بہت ہی خطرناک. منہال روتے ہیں, دیر تک روتے ہیں, دیر تک روتے ہیں, پھر بھی چاہتے ہیں مولا کو تشفی کے جملے کہیں, تسلی دیں, تعزیت پیش کریں. ایک مرتبہ پھر کہا مولا آپ ہی تو کا فرمایا کرتے تھے شہادت آپ کے گھر کا شرف ہے, شہادت آپ کے گھر کی عزت ہے. مولا نے کہا منہال پھر تو نے انصاف نہیں کیا, شہادت شرف ہے لیکن ماں بہنوں کا دربار میں بازار میں جانا. جب بھی مولا سے پوچھا تھا کہاں تکلیف ہوئی, کربلا کا نام نہیں لیتے تھے, الشام. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین فیا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ. خدایا پروردگارا ہمیں زندہ رکھنا تو اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھ, اٹھانا تو انہی کی محبت میں اٹھا لے. مالک ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے, آئندہ گناہوں سے بچا لے. مالک ہمارے گردنوں پہ جو ذمہ داریاں ہیں آئندہ نسلوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کو اس کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما. اہل بیت نے جو مشکل کشائی کی ہے مالک ان تمام اصولوں کو ہمیں بتا دے اور ہم اس کی پابندی کر سکیں, اس کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا پرچم اسلام کو بلند فرما, دشمنان اسلام کو, دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما, مومنین جہاں جہاں ان کے جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما, بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما, مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. بیماروں کو خصوصاً ایک بچی ابھی 4 سالہ بچی جس کو ڈاکٹر نے بلڈ کینسر کہا, اس کے لیے بھی اور جو بیمار ہوں سب کے لیے دعا کیجئے. امَّن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, 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 امَّن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. یا کاشف الضر والبلوى. پروردگار بحق محمد وآل محمد اس بچی کو جنہوں نے التماس سے دعا کہا سب کو صحت کامل عاجلہ, ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے, جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کی ان کی بیاہ کر دے, صفوف مسلمین کو متحد کر دے, ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے. جو ہمیں بانٹ رہا ہے تو اس کو بانٹ دے. مالک ہمیں ظہور امام کے قابل بنا دے. مولا کا ظہور جلد سے جلد فرما.